بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سیرت النبی کا یہ عظیم الشان مقابلہ کمپٹیشن شروع ہونے ہی والا ہے، ابھی کچھ دن ہی باقی ہے۔ اسی لیے ہم اسٹوڈنٹ کے لیے جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ویڈیو سیریز چلا رہے ہیں۔ آپ حضرات، آپ لوگ اسٹوڈنٹ اور سارے بچے بچیاں ان ویڈیو کو خود بھی غور سے سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ صرف سننے سے ہی آپ اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ بہت بہترین مارکس سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ سیرت کوئز کوئی بہت بڑا ہارڈ ایگزام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ایزیلی ہے۔ جیسے آبجیکٹیو ABCD ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم بار بار جیسے ہم اسکول میں بھی دیکھتے ہیں ABCD ہوتا ہے تو اس میں چوائس کرنا ہوتا ہے، ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو کوشچن پڑھ کے سنائیں گے، آپ صرف ٹک کریں گے تو انشاءاللہ اس کو آنسر پہ ہم مارکس دے دیں گے۔ سب سے پہلے سیرت کسے کہتے ہیں؟ بایوگرافی، جیسا کہ آپ نے کمپٹیشن کے پامفلیٹ میں دیکھا ہے اور رجسٹریشن فارم میں بھی دیکھا ہے۔ سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات مطلب صبح و شام، ڈے ٹو نائٹ، اللہ کے نبی صبح و شام کیسے رہے، زندگی اپنی کیسے گزاری، 63 ایئرس اللہ کے نبی نے کیسے سپینڈ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا یعنی نالج میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے۔ احسانات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سارے گفٹ دیے، نماز کا گفٹ، کلمے کا گفٹ، قرآن کا گفٹ، یہ بہت سارے احسانات اللہ کے نبی کی وجہ سے ہم کو ملے۔ احسانات کیے، احسانات کا مطلب میں اس میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جتنے سینٹنس ہیں ان تمام سینٹنس کی ڈکشنری بتاؤں گا، اردو میں اس کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اور کوشچن بھی اسی طرح ہی آئے گی۔ احسانات کا مطلب اللہ کے نبی نے ہم پر کیا احسانات کیے، تو آپ کنفیوژ ہونے احسانات کیا ہے، یہ تو انگلش ورڈ نہیں ہے۔ احسانات کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کے دین کو پہنچایا ہے۔ اللہ کا دین مطلب قرآن اور حدیث، اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کے آرڈرز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی لائف، یہ دو چیزوں کا نام دین ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کے خاطر ہمارے خاطر بہت ساری تکلیفیں برداشت کی۔ ہمارے خاطر مطلب ہمارے لیے، ہمارے خاطر بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، اسٹرگل کیے، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی اللہ کے نبی نے۔ ہمارے خاطر دعائیں مانگی، رات میں جاگے، ہمارے خاطر روئے، ہمارے خاطر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے ریکویسٹ کیے، اپنے قیمتی آنسو بہائے۔ سیرت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کو معلومات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کون تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن کا مطلب سٹی، ان کا برن پلیس، انہوں کہاں پیدا ہوئے، وہ کہاں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کا وطن سمجھ گئے، وطن سٹی، جگہ، جیسے آپ فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں نیو یارک میں پیدا ہوئے، کینیڈا میں پیدا ہوئے، آپ جو ہے سو فلاں حیدرآباد میں پیدا ہوئے، یہ وطن۔ ہمارے ملک ہندوستان سے، ملک کا مطلب سٹی، ہماری سٹی انڈیا سے، ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک ملک ہے۔ مغرب کی طرف مطلب ویسٹ، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، ایک ملک ہے مطلب سٹی ہے۔ اس ملک کا نام عرب ہے۔ عرب کا ایک صوبہ، یہ سب سے ڈیفرنٹ ورڈ ہے، صوبہ مانے اسٹیٹ، صوبہ مانے اسٹیٹ۔ آپ اس کو انڈرلائن کرتے جائیے، بک سامنے رکھیے، آپ کی سیرت کی بک دی گئی ہے، یہ بک سامنے رکھیے، اس میں انڈرلائن کرتے جائیے تاکہ آپ بھی دوسروں کو سمجھا سکے اور آپ کو ایگزام میں بہت آسانی ہو۔ صوبہ یعنی اسٹیٹ۔ حجاز ہے، حجاز ایک نام ہے۔ حجاز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن، سٹی، مشہور شہر مکہ ہے۔ شہر مانے سٹی، مکہ ہے۔ مکہ دنیا کا سب سے پہلا اور مقدس شہر ہے۔ مقدس یعنی پیور، بہت اچھا، ہولی، بہت بڑا، عظیم الشان، مقدس شہر ہے۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم
علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ آپ جانتے جب بھی اسلام کا نام آتا ہے، اسلام کا کچھ بھی ٹاپک نکلتی تو سب سے پہلے مکہ دکھایا جاتا، مکے کا ماڈل بلیک کلر کا جو رہتا مکہ، اس کا جو اسکوائر میں کعبۃ اللہ دکھایا جاتا، اسی کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ مکہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو اللہ کے نبی تھے، 2 پیغمبر تھے، انہوں نے اس گھر کو بنایا، اللہ کا گھر بنایا جسے کعبہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بیچ میں اللہ کے نبی کی سیرت کے بیچ میں آپ کو کچھ اسلامک نالج بھی ملتے جا رہی، اور ہم سوالات میں، کوشچن آنسر میں یہ بھی بیچ میں پیچھے آپ کو پوچھیں گے، اور اس میں بھی ہم کوشچن رکھیں گے کہ کعبہ کسے کہتے ہیں، مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان کہاں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بولیں گے یہ سیرت سے ایسے کانٹیکٹ نہیں ہے، نہیں، یہ اسلامک نالج ہے، ایک مسلمان کو سیکھنا، معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم یہ بھی کوشچن رکھے ہیں کہ ہم سب مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبے کی طرف۔ کعبہ جہاں ہوتا ہے، جہاں پر کعبہ ہوتا ہے، جس طرف سورج ڈوبتا ہے اس طرف کعبہ ہوتا ہے، وہاں ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہندوستان کا ہے، کوئی سٹی اگر کعبے سے رائٹ سائڈ میں ہے تو وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی، کوئی لیفٹ سائڈ میں ہے تو اس طرف۔ پوری ورلڈ میں، پوری دنیا کے بیچ میں سینٹر پوائنٹ ہے کعبہ مکہ، اسی کی طرف پورے لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی میں تشریف لانے سے پہلے، تشریف لانا مطلب آنے سے پہلے، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی انٹر ہوئے، اللہ کے نبی کی لائف شروع ہوئی، آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، تشریف کا مطلب آنا، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا حالت تھے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دو۔ برائیاں عام تھی، لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اللہ کے احکام بھول چکے تھے۔ اللہ کے احکام مطلب اللہ کے آرڈرز کو فالو نہیں کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ غرض کا مطلب غرض یہ کہ دنیا میں گمراہی عام ہو چکی تھی۔ گمراہی مطلب بھٹک گئے تھے لوگ، اندھیرا تھا، کسی کو اللہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، لائف گزارنے کا اسٹائل صحیح کون سا ہونا چاہیے، اللہ ہم سے کیا چاہتا، ہم دنیا میں کیوں آئے، یہ زندگی کیا گزر رہی ہے، یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا۔ بس کھانا پینا سونا اور زندگی ایسی گزارتے تھے موج مستی میں۔ جو طاقتور تھا وہ غریب پر ظلم کرتا ہے، جو خواب دیکھے بھی، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہر گمراہی، ہر خراب چیز اس کے اندر پھیل چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہدایت مطلب گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، راستہ بتانے کے لیے، دیکھو زندگی یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، اچھا یہ ہے، برا یہ ہے، نیکی یہ ہے، برائی یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا۔ ہم کوشچن کریں گے اللہ کے نبی کیوں آئے، نبی کیوں آئے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیوں آئے؟ کھانا کھانے آئے؟ اللہ کے نبی کیوں آئے؟ لائف گزارنے آئے؟ اللہ کے نبی قرآن پھیلانے آئے؟ اللہ کے نبی بکس لے کے سب کو بانٹنے آئے؟ نہیں، اس سے کوشچن میں ہم ABCD رکھیں گے، آپ صحیح کوشچن دیں گے، کیا دیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ ہدایت، دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہدایت کے لیے مطلب گائیڈنس کے لیے، بتانے کے لیے، راستہ سیدھا بتانے کے لیے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے سارے، تاکہ وہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سیرت سے ہٹ کے ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ سوال ہے، امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا کیا؟ اب اللہ کے نبی کے بعد بھی پھر کنٹینیوسلی 1 by 1 کوئی نبی آئیں گے جو گائیڈنس کریں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے؟ نو، نتھنگ۔ اب اللہ کے نبی آ گئے، ختم، اس کے بعد میٹر کلوز۔ اللہ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ ہم کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بارے میں بھی کوشچن ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مطلب پیدائش، بورن، ڈیلیوری۔ اللہ کے نبی ڈیلیور ہوئے، پیدا ہوئے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اللہ کے نبی نے جنم لیا۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا جنم کہاں لیا، جنم ہوا، جنم دن، ہیپی برتھ ڈے، برتھ پلیس، برتھنگ، پیدا ہونا، ولادت اس کو کہتے ہیں، ولادت پیدا ہونا۔ ملک عرب میں بہت سارے قبیلے تھے، قبیلے مطلب فیملیز، ان میں ایک قبیلہ قریش بہت مشہور اور باعزت تھا۔
ایک قبیلہ مطلب ایک فیملی تھی. جیسے ہمارے بہت سارے سٹی میں اور ادھر ادھر بہت سارے جگہوں پر قبیلے مشہور ہوتے ہیں. قبیلے کا مطلب کوئی قریشی ہے, کوئی گوشت والے ہے, کوئی قریشی ہے, کوئی سید ہے, کوئی محمد ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی پٹھان ہے, ہاں کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے. اس طریقے سے الگ الگ قسم کے سٹی کے حساب سے وہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. قریشی ہے مطلب گوشت کاٹ کے دینے والے ہیں, ہاں, اور اس طرح بہت سارے کپڑے دھونے والے, ایسے ناموں سے مختلف قبیلے بن جاتے ہیں, اس کو قبیلہ کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ان میں بہت سارے قبیلے تھے. ان میں بہت عزت والا اور بہت مشہور قبیلہ اللہ کے نبی کا قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا. ہمارے زمانے میں قریش الگ کو بولتے ہیں, یعنی قریش کا مطلب گوشت کاٹنے والے, گوشت بیچنے والوں کو نہیں. قریش کا مطلب لوگوں کو کھانا کھلانے والے, اور وہ بھی کھانا کون سا, اچھا بہترین خورمے ٹائپ کا کھانا جس میں گوشت ڈالا جاتا اور اچھے اچھے مسالے ڈال کر حاجیوں کو ہمارے نبی کے خاندان والے, فیملی والے کھانا کھلاتے تھے. اس کو کہتے تھے قریش. قریش کا مطلب لوگوں کو گوشت کے سالن سے کیا کرنا, ویلکم کرنے والے, خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. یہی قبیلہ ہمارے نبی کا قبیلہ خانہ کعبہ کے کیا تھے, پریسیڈنٹ تھے. اس کی پوری مینجمنٹ کو سنبھالتے تھے. مکہ جو تھا, مکہ کعبہ, اس کی پوری مینجمنٹ کو سنبھالنے والے یہی قریشی لوگ تھے. اس قبیلے کے سردار مطلب سب سے بڑے کنگ عبد المطلب تھے. قبیلے کے سردار بھی عبد المطلب تھے, اور پھر آگے آپ معلوم کریں گے اللہ کے نبی کے دادا بھی عبد المطلب تھے. ان کے 10 بیٹے تھے. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. ان میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے. عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی. عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, اور بی بی آمنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. والدہ, والد ڈیڈی, پپا, ڈیڈ پپا, ڈیڈی بابا, ابو جان, ابا, پپا, جتنے ہم ورڈز یوز کرتے ہیں اس کو والد کہتے ہیں اردو میں. والد عبداللہ تھے, ان کا نام عبداللہ تھا, اور والدہ کا نام بی بی آمنہ. والدہ ممی, مما, امی جان جو ہم بولتے ہیں, اللہ کے نبی کی والدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے. ایک دوسری روایت کے مطابق اعتبار سے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے. 9 اور 12 اور 11 یہ بہت ساری ڈیٹس ہے تاریخ میں. ہسٹری میں کنفیوژن تھوڑا اس وجہ سے ہے کہ بہت اس وقت لوگوں کو ڈیٹ رکھنے کا, یاد رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. مطلب لوگوں کے اندر سسٹم ہی نہیں تھا کہ یہ ڈیٹ کو بچہ پیدا ہوا ہے, جنوری کی فلاں ڈیٹ کو, اکتوبر کو بچہ پیدا ہوا تھا, ڈیٹ آف برتھ ہے لکھ کے رکھتے تھے کیلنڈرز میں, یا پھر اس کی سیلیبریٹ کرتے تھے, برتھ ڈے بناتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس وہ لوگ واقعات یاد رکھتے تھے کہ کیا واقعہ ہوا تھا اس دن, فلاں دن بارش ہوئی تھی اور پانی آ کے گھر ٹوٹ گئے تھے. وہ دن کون سا تھا, اس کے 10 دن کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوئے, اس 10 دن کے بعد ایسا ہوا. تو وہ واقعات سے یعنی اسٹوریوں سے کچھ اچھمبا ہو جاتا, کچھ یعنی اچانک ڈیفیکلٹ کچھ ہو جاتا, تو اس کو یاد رکھتے تھے. اللہ کے نبی کی ڈیٹ آف برتھ سے 500 سال پہلے یا 50 سال پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ واقعہ پیش آیا. اس وجہ سے اللہ کے نبی کی ڈیٹ آف برتھ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا, 2-4 دن پہلے 2-4 دن بعد. لیکن کنفرم ڈیٹ جو ہے, جو سب سے زیادہ مشہور ہے پورے ورلڈ میں, وہ 12 ربیع الاول کے دن ہے. اسی دن کے ایک دن پہلے ہم نے کمپٹیشن رکھوایا ہے تاکہ بچوں کو وہ ذہن میں رکھے کہ اس دن ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک, ہمارے نبی, اب نام رکھا جاتا, بچہ پیدا ہوتا ہمارے نبی. یہ روایت, ہاں اوپر ایک لفظ ہے روایت, 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 نیچے سے اوپر سے آپ آئیے 1 2 3 4 5 5th لائن میں ہے. ایک روایت کے اعتبار سے مطلب اس بات کو سننے میں جو لوگ پہنچائے, بات پہنچا, نیوز جو دیے, اس نیوز کے پہنچانے میں, نیوز دینے کے کیا کہتے ہیں اردو میں, روایت کرنا, نیوز دینا, خبر دینا, بات پہنچانا, ایک دوسری بات دوسروں تک پہنچانا, اس کو کہتے ہیں کہ خبر کہتے ہیں. تو روایت خبر دینا, کسی کو بتلانا, انفارمیشن پھیلانا, جس طرح نیوز رپورٹر ہوتے اس کو بولتے ہیں روایت کرنے والا. تو روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی 9 کو پیدا ہوئے, 12 کو پیدا ہوئے, 11 کو پیدا ہوئے, بہت ساری ہے, لیکن مشہور 12 ربیع الاول کے دن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر معلوم ہوئی، ولادت کی خبر، ولادت آپ پڑھے پیچھے، ولادت برن ہونا، پیدا ہونا، برتھ، ولادت کی خبر معلوم ہوئی، خبر معلوم ہوئی مطلب نیوز ملی، انفارمیشن ملی، بہت خوشی کے ساتھ حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور کعبۃ اللہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور 7ویں دن عقیقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا مطلب سلیکٹ کیا، فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اللہ کے نبی کا نام محمد رہے گا۔ پہنچے کعبۃ اللہ مطلب مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا مطلب گود میں اپنے اٹھا لیا، کعبۃ اللہ پہنچے، شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا، تھینک یو بولا، شکر مطلب تھینک یو بولنا، جزاک اللہ بولنا، محمد تجویز کیا، فائنلی ڈیسائیڈ کیا۔ لوگوں نے خاندانی روایت کے برخلاف اس عجیب نام پر تعجب کا اظہار کیا، تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میرا یہ بچہ عجیب شان کا ہونے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک نام ہی ان کا نرالا نہیں بلکہ ہر ادا نرالی ہے۔ تو وہ کہنے لگے عبد المطلب کو، لوگوں نے کہا ارے یہ محمد نام کیسا رکھے، فرسٹ ٹائم ہم سن رہے نام، یہ تب کوئی بھی نہیں رکھے، آپ ایسا نام کیوں رکھے؟ تو عبد المطلب فرما رہے نام ہی عجیب نہیں ہے، یہ جب بچہ بڑا ہوگا دنیا میں اللہ کا دین پہنچائیں گا، پوری دنیا پہ حکومت کریں گا اور ایسا اللہ کی طرف سے اس کی عزت ملیں گی تو پریشان ہو جائیں گے، نام ہی کیا، اس کی پوری لائف ہی عجیب رہیں گی۔ اور یہ نام ان کو کیسے معلوم ہوا؟ خواب میں ان کو آیا، آواز سنی آئی آسمانوں سے کہ آسمانوں پر اللہ کے نبی کا نام احمد ہے، زمین پر محمد۔ اس کے میننگ کیا ہے؟ احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف جس کی جائے اس کو احمد کہتے ہیں، اور محمد تعریف کرتے 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 لوگ تھک جائیں، تعریف ختم نہ ہو، ان کو کہتے ہیں محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے میننگ ہم بتا دیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک مطلب اللہ کے نبی کے فیملی بیک گراؤنڈ میں جو دادا تھے، اللہ کے نبی کے والد، ڈیڈی، ان کے ڈیڈی، ڈیڈی کے ڈیڈی، ڈیڈی کے ڈیڈی، اس طرح ہوتے 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 فرسٹ انسان تک یعنی آدم علیہ السلام تک، فرسٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کے ذریعے سے ان کو حکم دیا۔ اس کی اسٹوری ہم آپ کو تفصیل سے پھر اس چینل کے اندر انشاءاللہ اگر ہو سکا تو بتائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، فرسٹ انسان۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ہوئے، بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، ہوتے 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 ہزاروں لاکھوں ملین سال کے بعد اللہ کے نبی آئے۔ اب اللہ کے نبی سے ریورس لیں گے آپ پیچھے، اللہ کے نبی کے والد کون ہے، دادا کون ہے، اللہ کے نبی کے دادا کون ہے، والد کون ہے، تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کے دادا کون ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ والد ماجد۔ اچھا ماجد کیا ہے؟ ماجد بولتا آپ نام سمجھیں گے، نہیں، ماجد مانے ریسپیکٹڈ ڈیڈی، جیسے پپا، ہمارے پپا، ریسپیکٹڈ پپا، جیسے ہم بولتے ہیں ریسپیکٹڈ ٹیچرز، ریسپیکٹڈ پرنسپل سر، ایسا والد ماجد مطلب بہت اچھے ابا، گڈ فادر بولے ایسا۔ ہمارے والد واجد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب والد ماجد کی طرف سے اس طرح ہے، سیدنا و مولانا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل سے، سیدنا ہمارے سردار، و مولانا ہمارے نگران، ہمارے سردار، ہمارے کنگ، ہمارے سرکار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن، بن کا مطلب BIN بن، مسٹر بن نہیں، بن کا مطلب بیٹا، بن کا مطلب بیٹا، اللہ کے نبی کے بیٹے۔ اللہ کے نبی کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ۔ اللہ کے نبی کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ کے، عبداللہ بن عبد المطلب، یہ عبد المطلب کے بیٹے، بن ہاشم، وہ ہاشم کے بیٹے، بن عبد مناف، وہ عبد مناف کے بیٹے، بن قصی، وہ قصی کے بیٹے، بن کلاب، کلاب کے بیٹے، بن مرہ، مرہ کے بیٹے، بن کعب، کعب مرہ کے بیٹے، بن لوی، لوی کے بیٹے، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نظار، بن معد، بن عدنان۔ یہ والد صاحب کی طرف سے ہے، یعنی پپا کا پیچھے بیک گراؤنڈ، فیملی، دادا، پردادا، دردادا، ایسے طرح کہتے جائیے آدم علیہ السلام تک۔ اور اسی طرح
والدہ کا یعنی والدہ ماجدہ، ماجدہ مطلب ریسپیکٹڈ مدر، ماجدہ کی طرف سے اس طرح ہے: سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کا نسب آگے بڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ سب لوگ اچھے اخلاق اور مرتبے اور مقام والے لوگ تھے۔ یہ سب نام آپ کو یاد رکھنا نہیں ہے، صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کے پورے ڈیڈی سے ڈیڈی، پپا، فادر، پورے فادروں کا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جو فرسٹ انسان تھے وہاں سے لے کے آج تک پورا ان کا جو سلسلہ بیک گراؤنڈ ہے، فیملی نیمز پورے اب تک سیو ہے، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے، اس لیے ہم کتاب میں لکھے۔ اب آپ سے ہم کوشچن کریں گے، لاسٹ ہم بات بول کے ہم آج کی سیریز ختم کرتے ہیں۔ آج کی فرسٹ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پہ، فرسٹ سیریز اب ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی نیکسٹ سیریز بتائیں گے۔ آپ دوسرے دوستوں کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، ابھی 25 دن 12 دن باقی ہے انشاءاللہ، 18 دن۔ ان دنوں میں آپ محنت کریے، اچھا پڑھیے، اچھی نعت پڑھیے، اور انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ 10,000 پرائز کے ساتھ ہم ویلکم کریں گے۔ اس کے بارے میں یہ معلوم کر لینا ہے کہ یہ سب نام جتنے ہیں، بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن عدنان بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس، یہ سب کیا ہے؟ بس آپ نام یاد کرنا نہیں ہے، بس آپ کو ایک پڑھ لینا ہے۔ بن کا مطلب سمجھ گئے؟ اب ہم کوشچن کریں گے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں میں کتنے لوگوں کے آپ نام لکھ سکتے ہیں؟ 3 4 5 6 8، اس کو ٹک کرنا ہے آپ کے کتنے یاد ہے آپ کو۔ تو جتنے اچھے یاد ہوں گے، جتنے کم یاد ہوں گے، اور ریئل میں جب یاد ہوں گے تو ہم بلا کے اورل پوچھ بھی لیں گے۔ 5 نام یاد ہے، ٹھیک ہے سنائیے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم کوشچن کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔